शहबाज शरीफ साहब के कागजात तो मंजूर हो गए। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने कहा कि अगर ये मुंतखब हो जाते हैं वजीर आजम तो फिर इस्तीफे देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पे हतमी फैसला हो गया है, होना है, मतलब किस मरले पे है इस वक्त ये फैसला? देखिए, आज इमरान खान साहब की सदारत में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस पर हमने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहाँ एक फ़ैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट पुट अप करेगी। मैं दिल की अताह गहराइयों से इमरान खान साहब का और तमाम कोर कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूं और शहबाज शरीफ के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट ठहरूं। वहाँ जहाँ और सियासी इश्यूज़ पर तबादला ख्याल हुआ, वहाँ ये भी तबादला ख्याल हुआ कि इन हालात में जब एक जमात और उनके इत्तेहादी हम पर, कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, क्या इस माहौल में हमें असेंबलियों में रहना चाहिए या इनसे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? इस पे तबादला ख्याल हुआ, फैसला नहीं हुआ। मुनासिब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह किया कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसका वो इजलास बुलाएंगे। चुनाचे कल उन्होंने 12 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है और उन मेंबरान से भी राय लेंगे जो इस कड़े वक्त में वो सर उठा के उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने हर रियायत को ठुकराया है, हर मफाद को ठुकराया है और अपने नजरिए का इमरान खान का साथ दिया है। शाह साहब, आपका उस पर तबादला ख्याल के बाद वो फैसला करेंगे। आपका पर्सनल क्या मशवरा, क्योंकि क्या इसके ऊपर पार्टी के ऊपर, पार्टी के अंदर जो राय है अक्सरियत की, वो क्या है इस वक्त? इस्तीफा देना चाहिए है या नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है पर्सनल? देखिए, होगा तो वो जो इमरान खान चाहेंगे, फैसला वो करेंगे और जो फैसला वो करेंगे उनके फैसले पर सब सरेखम तस्लीम हो जाएंगे। एक, लेकिन हमारी जमहूरी पार्टी है और इमरान खान सबकी राय सुनते हैं, राय सुनने के बाद फैसला करते हैं। मेरी ज़ाती राय में जो मैंने मेंबरान से तबादला ख्याल किया है, मेंबरान का ख्याल है, वाज़े अक्सरियत का ख्याल है कि हमें असेंबली के अंदर भी मुज़ाहमत करनी चाहिए और असेंबली के बाहर भी अवाम से राब्ता करना चाहिए। इमरान खान साहब को अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करना चाहिए और ये जो एक मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की जा रही है, उसका ऐवान में खड़े होकर भी मुकाबला करना चाहिए। ये मेरी राय है। सही। अच्छा, अभी जमात के पास कितने इस्तीफे ऑलरेडी मौजूद हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमारे पास इस्तीफे हैं, तो अभी कितने इस्तीफे क़यादत के पास मौजूद हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करें कि अगर सारे इस्तीफे मिल जाएंगे आप लोगों को? क्योंकि ये भी एक राय है कि जी शायद आपकी जमात में तमाम लोग इस्तीफे ना दें, तो अभी क्या नंबर है उन इस्तीफों का जो आपके पास मौजूद है? देखिए, अभी तो पहली बात तो ये है, मैं पहले अर्ज कर चुका, इमरान खान साहब जब फैसला करेंगे, मेरी राय में सब उनके फैसले को तस्लीम करेंगे। जो तहरीक इंसाफ का नज़रियाती उनका साथी है, उनके हमनवा चल रहा है, वो उनके फैसले को मुकद्दम समझते हुए कबूल करेगा और वो जब भी मांगेंगे इस्तीफे वो दे देंगे। मुझे याद है 2013 में हम मुंतखब हुए थे, मैं तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली का मेंबर था। आरा के बाद जब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा मांगा था तो हमने उसी वक्त सबने लिख के दिया था और हम मुस्तफ़ी हो गए थे। सो अभी कोई 80 के करीब इस्तीफे आप लोग के पास पड़े हैं, ये फिगर करेक्ट है? ये स्पेकुलेशन है, मेरे इल्म में नहीं है। ये आपको पता नहीं फिगर कहाँ से मिला है, कौन इस किस्म की कौन सी चिड़िया है जो आपको खबर देती है। चले सर, आपने इसकी कहा दिया कि ये फिगर नहीं ठीक चले, इसको आपने क्लियर कर दिया। कल जो ये इलेक्शन है, आप देख रहे हैं कि कल ये स्मूथली हो जाएगा? इससे पहले जो हमने एक बदनज़मी देखी, एक बदमज़गी देखी, कल तो हमें वो मनाजिर नजर नहीं आएंगे? कल ये एक स्मूथ सेलिंग इजलास होगा कौमी असम्बली का? मारिया बीबी, आप देखें कि बदमज़गी की रिवायत किसने कायम की? तहरीक इंसाफ ने नहीं की, इमरान खान ने नहीं की। बदकिस्मती से अगर
ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے اور کل کی حکومت بننے کا جو خواب دیکھ رہی ہے، اگر وہ پہلے دن عمران خان صاحب کو تقریر کرنے دیتے، اختلاف کرتے، کہتے جو کچھ آپ نے کہا ہے ہمیں قبول نہیں ہے، ہماری جداگانہ رائے ہے، میں تسلیم کر لیتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی تقریر بھی انہیں بحیثیت وزیر اعظم مسلم لیگ نون والوں نے نہیں کرنے دی. بہرنو ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی روایات قائم ہوں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ ہو. جیسے کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ڈیبیٹ کو وہاں اس کا آغاز کیا، میں نے پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا، دیگر ہمارے اسد عمر صاحب نے، ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ نے، علی محمد خان صاحب نے اور بہت سے دیگر دوستوں نے پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. اور وہ نقطہ نظر جو ہے اس نے لوگوں کی آراء کو قائم کرنے میں ہماری مدد کی. آج آپ دیکھیں، ذرا ٹرینڈ دیکھیے، ذرا سوشل میڈیا کو دیکھیں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے، لوگوں کی رائے تو دیکھیے. عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ آج آپ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن مظاہرے کریں. آپ ہر شہر سے خبر تو لیں کہ لوگوں کا کیا کیفیت ہے. ماہ رمضان ہے، تراویاں ہیں، عبادت کا مہینہ ہے، اس کے باوجود ہماری روایت ہے اپنا مشرق اپنا بر صغیر کی کہ رمضان میں سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے جذبات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ پھر بھی نکل رہے ہیں. کل شاہ صاحب آپ نے جو کل اجلاس میں تقاریر، کل وہ بائی دی وے بڑا اچھا شروع کا جو سیشن تھا، بڑا اچھا اجلاس تھا، بڑی اچھی تقریریں ہوئی اپوزیشن کی طرف سے بھی، آپ لوگوں کی طرف سے بھی. یہی سارا عمل اگر 3 اپریل کو کر لیا جاتا اور صبح آ کے جلدی میں صرف وہ 5 منٹ کی فواد صاحب اور ڈپٹی اسپیکر کی گفتگو نہ ہوتی، ایسے ہی ایک طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی اپوزیشن کو، تو یہ بہتر نہ ہوتا سر؟ نہیں ماریا دیکھیے، بالکل آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے 3 اپریل کو ہوا کیا. 3 اپریل کو ہم اسی ارادے سے گئے تھے کہ ہم جائیں گے اور سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کریں گے. ہوا کیا؟ جب ایک نئی صورتحال نے جنم لیا اور ڈپٹی اسپیکر کے سامنے نئے حقائق جو کہ ایک سازش کا ایک جو بے نقاب ہوئی ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ گو آج الیکشن کا دن ہے، لیکن اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پر ایک رائے لینا چاہوں گا. اور انہوں نے اپنی رولنگ دی، اور رولنگ کا مقصد ہے کہ وہ رائے ملتی اور رائے مل جانی تھی. اور اگر حکومت اس وقت تھوڑا سا جو اس وقت کی اپوزیشن ہماری جو پی ایم ایل این اور پی 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 اور دوسرا جو بھانت کی بولی ہے، وہ اگر رکاوٹ نہ بنتے تو اس قسم کی بات نہیں ہونی تھی. عدالت میں بھی چلے جاتے تو عدالت نے کیا دیر لگائی. آپ نے دیکھا عدالتیں تو بڑی انہوں نے گنجائش پیدا کی. اتوار کی شام کو عدالتیں کھل گئی، محفلیں لگ گئی، فیصلے ہونے شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا نا، یہ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی گنجائش دی گئی کہ ماہ رمضان میں بروز اتوار چھٹی کے دن عدالت کھل گئی اور ان کو موقع مل گیا. تو اس سے زیادہ کیا چاہتے تھے وہ؟ اور پھر فیصلہ بھی آ گیا. 63A کی جو ہماری پٹیشن ہے جس میں وفاداریاں تبدیل کی گئی اور جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ جس طرح ضمیر فروشی ہوئی، خرید و فروخت ہوئی، اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے. اور وہ سب اس کے ساتھ منسلک ہے، یہ عدم اعتماد کے ساتھ منسلک ہے. وہ جی وشا صاحب، یہ تو عدالت کا معاملہ ہے، یہ آئے گا سامنے. ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو اس وقت وہ ووٹ پھر ان کے ڈلوائے نہیں گئے ہیں جو آپ لوگوں نے ریفرنس بنائے ہیں، اس کا بھی مستقبل میں بھی فیصلہ ہونا ہے. لیکن جو 3 اپریل کی ہینڈلنگ تھی سر، جو کل کی ہینڈلنگ تھی سر، زمین آسمان کا فرق تھا سر. ایوان کے اندر ماحول کا، حکومت کی ٹریٹمنٹ کا. میں عرض کروں ماریا بی بی، میں عرض کروں، چلیے مان لیا وہ ووٹ نہیں ڈلوائے گئے. کیوں نہیں ڈالے؟ خوف کے مارے نہیں ڈالے نا، کیونکہ وہ ان کو شو کاز نوٹس مل گئے. شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا. چلے گزری بات کو جانے دیں. اب کل الیکشن ہے، وزیر اعظم نے اپنے پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا. عمران خان صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ناچیز کو، اور ہدایت کی ہے کہ ہر وہ ممبر جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے وہ شاہ محمود کو ووٹ کرے. کیا وہ اگر ووٹ نہیں کرتے تو کیا وہ ڈیفیکشن پہ ان پر لاگو نہیں ہوگی؟ کیا اس سے وہ نااہل نہیں ہوں گے؟ یہ واضح ہے چیز.
اگر قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں تو کل 63 کل بھی لاگو ہو جائے گی، کل بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو کل دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں، اور نہیں کرتے تو جو نئے اسپیکر ہوں گے کیا وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، اور الیکشن کمیشن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ پارلیمنٹ آ رہے ہیں، کل وہ ہوں گے وہاں پہ ایوان کے اندر، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ کل، جی بالکل ہو گیا، عمران خان صاحب کل پارلیمنٹ تشریف لائیں گے، کل 12 بجے کمیٹی روم نمبر 2 میں تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت پارٹی کے چیئرمین پارلیمنٹری لیڈر عمران خان صاحب خود کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایوان کے اندر ووٹنگ کے عمل میں بھی حصہ لیں گے، رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم نے آپ کی ایک سوشل میڈیا پہ فوٹیج دیکھی، احسن اقبال صاحب تھے، آپ لوگوں کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اچھا، میرے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر سر آپ جیسے لوگ جو بڑے رکھ رکھاؤ اور بڑے آپ لوگوں کو دھیمے مزاج کے ہیں اور پرانے منجے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہاں تک بات آ جائے گی کہ آپ کی آپس میں مدبھیڑ ہو جائے گی تو پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ کیسے یہ معاملات اس نہج تک پہنچ رہے ہیں کہ بالکل ٹالرنس کی کمی ہو رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا اور بہت اچھا کہا، اب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس نوبت بات یہاں تک نہیں جانی چاہیے۔ کیوں گئی؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے نامینیشن پیپر کی، آپ نے وقت مقرر کیا، میں اپنا نامینیشن پیپر فائل کرنے گیا، اعتراض کرنے کا بحیثیت کینڈیڈیٹ کے میرا بنیادی حق ہے۔ میرے کچھ اعتراضات تھے، میرے شہباز شریف صاحب پر جو میرے اعتراضات تھے، ان کی نامینیشن پر میرے اعتراضات تھے، ان کو میں نے پیش کرنا تھا۔ میرے وکیل وہ پیش کر رہے تھے تو بیچ میں کود پڑے احسن اقبال صاحب، ان کا حق نہیں بنتا تھا، نہ وہ کینڈیڈیٹ تھے، نہ وہ پروپوزر تھے، نہ وہ سیکنڈر تھے۔ اگر کینڈیڈیٹ آتے، شہباز شریف آ کے اعتراض کرتے یا جواب دیتے، ان کا حق تھا، تسلیم کرتے، ان کی جگہ ان کا وکیل آ جاتا، تسلیم کرتے، پروپوزر سیکنڈر ہوتا، تسلیم کرتے۔ جو غیر جسے کہتے ہیں نا، جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا کاروائی سے، انہوں نے کھچا کھچ کمرہ بھر دیا تھا ان سے، اور انہوں نے آ کے ان کی رکاوٹ ڈالی۔ اگر وہ رکاوٹ نہ ڈالتے اور دباؤ نہ ڈالتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے سیکرٹری پر اور جو سیکرٹریٹ کا عملہ ہے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو کہا بھائی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لو، مسترد کر دینا، آپ کو صحیح نہیں لگتا، لیکن ابھی آپ اقتدار میں آئے نہیں اور مستی کا یہ عالم ہے، اقتدار کا نشہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ اچھی روایت قائم کر دیں، سن لیں، آپ ریجیکٹ کر دیں گے تو آپ کا اختیار ہے، اسپیکر کا اختیار ہے کام منظور کرنا نامنظور کرنا۔ اس قسم کا دباؤ ڈالنا، شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور صاحب آ گئے، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ اچھی بلی کاروائی کے اندر احسن اقبال نے جب اندر ایک رکاوٹ ڈالی، بالکل مناسب نہیں تھا، اور مجھے کہنا اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی افسوس ہوا، بیکاز احسن اقبال صاحب اور آپ کے درمیان جو تلخ جملوں کا تھا، یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود